بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مہینے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے، لیکن افسوس ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ مہینہ نہ رمضان ہے نہ رجب، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا عظیم مہینہ شعبان المعظم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ نسائی۔ اور یاد رکھیں، جس چیز سے لوگ غافل ہوں وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کیا سکھاتا ہے؟ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان اچانک نہیں آتا، عبادات کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ دل کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ جیسے امتحان سے پہلے تیاری ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان کے امتحان کی تیاری شعبان ہے۔ شعبان کو ضائع کر دیں تو رمضان بھی ہم سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان سے خاص تعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو گناہ ہی نہیں، پھر بھی اتنی عبادت۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت گناہوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان رک کر سوچتا ہے، میرے اعمال کس حال میں پیش ہو رہے ہیں؟ اعمال کے اٹھائے جانے کی حقیقت۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا صرف کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ
ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں اور شعبان میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، اگر آج ہمارے اعمال پیش ہوں، نماز کیسی ہے؟ حلال و حرام کا خیال ہے؟ دل میں کینہ تو نہیں؟ یہ سوال ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ شعبان اور قرآن کا رشتہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شعبان قرہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ قرآن سے دوبارہ جڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے سے پہلے شعبان میں قرآن سے دوستی ضروری ہے۔ اگر قرآن ابھی نہیں کھولا تو رمضان میں بھی مشکل ہو جائے گی۔ شب برات، حقیقت اور مقصد۔ شعبان کی 15ویں رات اللہ کی خاص رحمت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آتش بازی کریں، رسمیں ایجاد کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ دل صاف کریں، معافی مانگیں، دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ کینہ دل میں ہو تو مغفرت رک جاتی ہے۔ بدعات سے بچنے کی وضاحت۔ میرے عزیزو، عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سادگی، خاموشی، اخلاص سکھایا۔ اس لیے نہ دکھاوا، نہ شور، نہ نئی رسمیں، صرف اللہ اور بندہ۔ شعبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی نیت کریں۔ روزہ، ہفتے میں 3 سے 2 بھی کافی ہے۔ روزانہ کچھ قرآن، استغفار، درود شریف، دل صاف کرنا، یہ سب ہمیں رمضان کے لیے مضبوط بنا دے گا۔ عملی پیغام۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، شعبان گزر جائے گا، رمضان آ جائے گا۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے ہم تیار ہوں گے یا نہیں۔ آج اگر ہم نے شعبان کو پکڑ لیا تو رمضان خود ہمیں پکڑ لے گا۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے نکال دے، ہمیں شعبان کی قدر نصیب فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان دل کو لگا ہو، سبسکرائب کریں، کامنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں شعبان کی قدر نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔